ویلکم بیک. آج ہمارے ساتھ استاد حامد علی صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آپ کی اسد امانت علی خان سے بہت اچھی دوستی تھی, آپ کے بھتیجے بھی تھے, آپ بالکل دوستوں کی طرح رہتے تھے. آپ کا ان کے ساتھ کیسا وقت گزرا تھا؟ نہیں, میرا بڑا اچھا وقت گزرا اسد کے ساتھ. بہت ہم نے اکٹھے گایا, اکٹھے ریاض کیا, اکٹھے کھیل, ہم جوان ہوئے اور پوری دنیا پہ ہم نے دونوں نے پرفارم کیا. اور جہاں جہاں گئے, جہاں جہاں ہم دونوں گئے, پاکستان کا نام روشن کیا دونوں کا. اور جب ہم انڈیا گئے, دہلی میں ہم دونوں پرفارم کر رہے تھے, مہدی حسن صاحب بھی ساتھ تھے, بڑے لوگ ہیں وہ بھی. تو وہاں اندرا گاندھی نے ان کے یہ الفاظ تھے, جب یہ دونوں اسٹیج پہ آئے تو مجھے ایسے لگا جیسے رام لکشمن کی جوڑی آ گئی. قسمت سے ایسی جوڑیاں بنتی ہیں. ہاں جی بالکل. لیکن اب جب وہ چلے گئے ہاں, بس یہ اللہ کے کام ہے, اللہ اس کو جنت میں جگہ دے. لیکن اسد کا بہت نام ہے, ابھی تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اس کو سنتے ہیں, تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. آپ کو ان کی کمی کتنی محسوس ہوتی ہے؟ مجھے محسوس ہوتی ہے کیونکہ میرا بہت وقت گزرا ہوا اس کے ساتھ. ہم چچا بھتیجا تو تھے لیکن ہم دوستوں کی طرح تھے. اب آپ کے خاندان کی کہتے ہیں 8 جنریشن ہے آپ کے بیٹے جو کہ راگا بوائز کے نام سے ہیں, تو آپ مجھے ان کے حوالے سے بتائیں کیسے آپ نے ان کو ہیلپ کی تھی کہ وہ بینڈ بنائیں؟ ہاں جی, میرے بیٹے راگا بوائز, ان کا بینڈ میں نے تو نہیں بنایا, بینڈ انہوں نے خود ہی بنا لیے, لیکن ان کے بینڈ کا نام میں نے رکھا ہے کیونکہ راگا, ہم راگ کہتے ہیں, ویسٹ میں راگا کہتے ہیں راگ کو. تو وہ کلاسیکل بھی گاتے ہیں, پاپ بھی گاتے ہیں, راک بھی گاتے ہیں, مطلب ہر طرح کا گانا گاتے ہیں, لیکن ساتھ کلاسیکل بھی گاتے ہیں. جب ان کا کوئی بھی گانا ہوتا ہے اس میں سرگم, الاپ, تانے اور ساتھ پاپ میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کا نام میں نے یہ رکھا راگا بوائز انہوں نے خود ہی کر لیا تھا, راگا میں نے رکھا تھا. ان کا گانا زندگی ہے تھا, اس میں آپ نے بھی اس میں بیچ میں گایا ہے, پرفارم کیا ہے ان کے ساتھ. جی بالکل آپ نے کیا ہے. ایک گانا, بلکہ دو میں نے گانے گائے. ایک گانا وہ زندگی جو ہے اس کا ویڈیو بھی بنا ہوا ہے. جو خواتین ہیں جو سنگنگ کرتی ہیں, فیمیل سنگرز ہیں, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیسا گاتی ہیں وہ؟ بہت اچھی ہیں, بہت اچھا گا رہی ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں. آپ کے گھرانے میں سے کوئی خاتون اس طرف نہیں آئی؟ نہیں, وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بہت بری بات, ایسی بات نہیں ہے. چکر یہ ہے کہ ہمارے خاندان, ہماری روایت نہیں ہے, شروع سے نہیں ہوئی. جنرل پرویز مشرف کے ساتھ آپ نے گانا گایا تھا. ہاں جی, وہ ٹھمری گائی تھی اور بہت اچھی انہوں نے گائی میرے ساتھ. ان کا یہ بڑی بات ہے کہ جیسے میں گا رہا تھا میرے ساتھ ساتھ انہوں نے ویسی گایا, تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. ایک سیاستدان ساتھ وہ پورا اترے تو بڑے, ان کو شوق ہے, بہت ان کو شوق ہے. تو آپ کو ان کی سب سے اچھی بات کیا لگی؟ وہ تو آپ بھی گا رہے ہیں, ایک آپ گا رہے ہیں, ایک وہ گا رہے ہیں, اور وہ بڑے فخر کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ وہ گا رہے ہیں. نہیں, مجھے اچھا لگا جی. مجھے ظاہر ہے اس وقت کے وہ پریزیڈنٹ تھے, تو میرے لیے ابھی بھی وہ عزت کی جگہ ہے. کیونکہ ایک بات ہے, میں یہ بات ضرور کروں گا, ان کو شوق تھا. دیکھیے, جو انہوں نے فنکاروں کی بہت زیادہ عزت کی. ہم فنکار لوگ ہیں, ہمیں جو دل سے عزت کرے گا ہم اس کی کریں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ نے کہا کہ میں لوگوں کے چہروں کو پڑھ لیتا ہوں, مجھے انسان شناسی یعنی لوگوں کی پہچان ہے. کس طرح یہ آپ کو آئی ہے؟ یہ میوزک کی وجہ سے, کیونکہ ہم اتنا باریک کام کرتے ہیں, تال سے کھیلنا, ریدم کے ساتھ کھیلنا اور سروں کے ساتھ کھیلنا, ان میں جگہ بنانی, اس کی ٹائمنگ دیکھیے کتنی ہے, یہ اتنا پارٹ ہے, یہ اتنا پارٹ ہے, تو یہ ہم جج کرتے ہیں. آپ نے فخر عالم کے ساتھ گانا گایا تھا, وہ تجربہ آپ کا کیسا تھا؟ بہت کامیاب ہوا تھا گانا وہ, اور بہت لوگوں نے پسند کیا ہے. اچھا گانا تھا وہ. وہ ایک لائن جو آپ کو بہت پسند تھی اس گانے میں, نہ چھیڑ ملنگانو, نہ چھیڑ ملنگانو, دنیا ہے کشکول مساوی, ذات کے اندر ہر شے حوی, یہ درد فقیر کی مستی, پھر بھول جا اپنی ہستی. نہ چھیڑ ملنگانو, نہ چھیڑ ملنگانو. زبردست, یہ آپ نے ڈوئٹ بھی کر دیا اور اس میں ہر چیز اس میں آ گئی ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.